بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام ایک لحاظ سے فرمائشی سمجھ لیجئے کہ کچھ دوست جو ہمارے پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کہتے. تو عرض یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی پاکستان میں بہت مقبول پارٹی ہے. اگر سب سے مقبول نہ بھی کہیں تو وہ بہرحال بہت مقبول ہے، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوئے ہیں اور نہ کوئی امکان ہے. اقتدار کی باغ ڈور فوج کے ہاتھ میں ہے اور وہی فیصلہ کریں گے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو، اپنے حمایتیوں کو اس صورتحال سے نکال کر کامیابی کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں. لیڈرشپ کا کام یہی ہے کہ وہ مشکل صورتحال میں فیصلے کرے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور یہ جب کام کرنا ہوگا تو آپ کو یہ اس چیز کا بھی احساس کرنا ہوگا اور خود احتسابی کرنی ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ یہاں تک پہنچے کیسے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے مکمل تفصیلی پروگرام فوج اور آئی ایس آئی نے بنایا تھا. عمران پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور پاکستان کی میں جو ایک 2 پارٹی سسٹم ایمرج ہو رہا تھا 2013 کے الیکشن کے بعد، اس کو سیبوٹاج کرنے کا تھا. کیونکہ 2013 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بہت کم تھی، اگر کہیں تھی تو نظر نہیں آئی، لیکن ایسا ہی تھا. لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور اگر یہ 2 پارٹی سسٹم چل گیا اور یہ مستحکم ہو گیا تو پھر ہمارا تو رول ختم ہو جائے گا. تو عمران خان، جن کو الیکشن کے بعد فوری بعد کوئی اعتراض نہیں تھا الیکشن ریزلٹس پر، ان کو پھر لانچ کیا گیا اور ان سے دھرنے کروائے گئے. اس سے پہلے 2011 میں بھی آپ کو پتہ ہے جلسہ جو کروایا گیا تھا مینار پاکستان میں، کس نے کروایا تھا. اور یہ پروگرام پہلے سے تھا، لیکن 2013 کے بعد پھر اس کو مہمیز دی گئی کہ اب ایمرجنسی ہے، جلدی کیا جائے. تو 2014 میں دھرنے کروائے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو آئی ایس آئی کے چیف تھے ظہیر الاسلام، ان کی گفتگو پکڑی گئی، آڈیو پکڑی گئی. ہمارے بیچ میٹ تھے وہ آفتاب سلطان جو انچارج تھے اس وقت، ان کو اس وقت سے پھر مصیبت ان کے سر پہ آئی کہ تم نے آئی ایس آئی کے چیف کی گفتگو ریکارڈ کیسے کی. اور گفتگو پھر آرمی چیف جو راحیل شریف تھے ان کو سنائی گئی. لیکن اس کے باوجود ایک گریڈ 20 یا 21 کا ملازم جو حکومت کے وقت کے خلاف ایک سازش میں ملوث ہے، اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا. نزلہ گرا تو ایک سول سرونٹ پر اور بالآخر وزیر اعظم پر. باہر اس کے بعد پھر پروجیکٹ آگے چلتا رہا. سپریم کورٹ نے کیا کردار ادا کیا، جہاں صحافیوں نے کیا کردار ادا کیا، پیسے کس طرح خرچ کیے گئے، پھر دھرنا ختم کیسے ہوا، صدر جی پنگ کا، چائنا کے صدر کا، ان کا دورہ کیسے ملتوی کرنا پڑا کہ دھرنا جاری رہے گا. اور پھر جب پشاور میں آرمی اسکول پر حملہ ہوا اور 150 کے قریب بچوں کو قتل کیا گیا، اس کے بعد دھرنا ختم کیا گیا. پھر الیکشن ہوئے. الیکشن کے بعد میں آپ کو پتہ ہے الیکشن ایکٹ میں پھر وہی ہوا جو کہ آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، پھر نمبر پورے گئے، پھر نمبر پورے نہیں ہوئے، پھر ہوائی جہاز اڑائے گئے. تو یہ سارے باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. پھر حکومت بنائی گئی. حکومت جیسی بھی تھی چلتی رہی، اس میں ہر حکومت کی طرح اس میں بھی خرابیاں تھیں، غلطیاں تھیں.
لیکن جو لے کر آئے تھے پر ان کو احساس ہوا کہ یہ پروجیکٹ صحیح نہیں چل رہا، انہوں نے نکال دیا. تو جو لے کر آئے تھے انہی نے حکومت کو ختم کیا اور انہوں نے نکال دیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ اگر جمہوریت آپ کو پسند آ گئی ہے اور اب آپ کو فوج کا کردار پسند نہیں ہے الیکشن میں، حکومت میں، سیاست میں، تو پھر آپ اپنی پالیسی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ کیجئے. اب آپ کی پالیسی ایک طرف آپ یہ کرتے ہیں کہ IMF کو خط لکھتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے دیں. یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے ڈیفالٹ. اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو یہ کسی حکومت کا، کسی فوج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ریاست کا مسئلہ ہے. ریاست کولیپس ہو جائے گی. آپ یہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے 9 مئی کر دیا. 9 مئی یہ اس کے بارے میں مضبوط شکوک بلکہ شواہد موجود ہیں کہ یہ فوج کے اندر سے جو آپ کے حمایتی تھے انہوں نے کروایا تھا اور آپ نے ان کے کہنے پہ کیا تھا. پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ تھا، ایک طرف آپ اس پہ فخر کرتے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن آپ ریزالو کیجئے اور اس پر آپ اپنا یو ہیو ٹو کم کلین. جیسے نواز شریف نے کیا. نواز شریف کو فوج لے کر آئی تھی، فوج نے استعمال کیا نواز شریف کو، پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا، جمہوریت کو سبوٹاج کرنے کے لیے استعمال کیا اس کو. وہ فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کر حکومت میں آیا تھا، لیکن جب اس کو بار بار نکالا گیا تو بالآخر اس کو یہ احساس ہوا اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ غلطی تھی، اور پھر اس نے بے نظیر کے ساتھ الحاق کیا اور وہ سارا قصہ جو ہے. تو آپ کو بھی اس سٹیج پہ آنا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح ہی جو ہے وہ دیوار سے ٹکر مار کر جو ہے وہ آپ حکومت کو گرا دیں گے، پاکستان کو گرا لیں گے، فوج کو گرا دیں گے اور پھر آپ حکومت میں آ جائیں گے، تو یہ نہیں ہوگا. امپاسبل. پھر آپ اپنا نیریٹو دیکھیے. جب وہ TLP کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی حمایت میں. جب آپ کے آفیشیل جو چینلز ہیں، جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں، جو آپ کی حمایتی باہر بیٹھے ہوئے، وہ کھل کر اس کی حمایت کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہندوستان کی طرف سے دھمکی دی جاتی ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب ان کو تھپڑ پڑیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے حق میں نہیں جاتی. آپ اگر ایک شخص سے آپ کو اعتراض ہے، اور پیپلز پارٹی کا یہ تھا، پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو تھا، بے نظیر کا جو نیریٹو تھا، وہ ایک شخص کے خلاف تھا، فوج کے خلاف نہیں بنایا اس نے. اور جب چپ رہتا تھا وہ چپ رہتی تھی، اور جب بولنا ہوتا تھا وہ بولتی تھی. یہاں ہر وقت سب بول رہے ہیں اور کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ ایک جرنیل کے خلاف آپ کا نیریٹو ہے، یہ پوری فوج کے خلاف ہے، ایک حکومت کے خلاف آپ کا نیریٹو ہے، یہ پورے پاکستان کے خلاف ہے. اس کانٹرڈکشن سے آپ کو نکلنا ہوگا. اور یہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے، یہ لیڈرشپ کا امتحان ہے. لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ وہ ان مشکلات کو حل کرے. اور لیڈرشپ کا ویژن، لیڈرشپ کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. لیکن کہنا یہ پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہ آپ کی پارٹی میں وہ بات نہیں ہے. آپ گرانا چاہتے ہیں، فتح کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ دھرنا کرتے ہیں، کبھی آپ اسلام آباد پہ اٹیک کرتے ہیں کہ ہم پورا جو ہے وہ جلوس لے کر آ رہے ہیں، اڈیالہ سے عمران خان کو نکال کے لے جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. اور آپ نے کر کے دیکھ بھی لیا. پھر آپ نیریٹو بناتے ہیں کہ ہمارے 1500 بندے مر گئے اور 1000 بندے مر گئے اور 500 بندے مر گئے، اور جو پھر اس کا بھی آپ کے پاس کوئی یاد نہیں ہے کہ کوئی کہاں سا بندہ کہاں مر گیا، اس کے لواحقین کہاں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو زیادتی ہو رہی ہے. اور ابھی آپ گلگت بلتستان میں اس الیکشن سے 8 دن پہلے ایک لنچ پہ تھے ہم لوگ، تو وہاں ایک صاحب بڑے مسکراتے ہوئے خوش پاش وہ داخل ہوئے. تو ایک صاحب نے کہا ہاں بڑے مسکرا رہے ہو، کیا ہے بھائی؟ کہتے الیکشن جیت لیا بھائی ہم نے، تو GB میں الیکشن جیت لیا. مجھے کچھ کنفیوژن ہوئی کہ بھائی الیکشن تو ابھی ہوئے ہی نہیں دیے، کیا کہہ رہے ہیں. اور دوسرے صاحب کہہ لے کہ ڈبے نہیں اٹھانے دیے فوج نے، فوج کو نہیں ڈبے اٹھانے دیا. کہنا نہیں جناب، ڈبے فوج نے اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. وہاں بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ. فوج کو ہمت نہیں ڈبے اٹھانے کی. الیکشن جیت لیا. اور اتنا انہوں نے، جو سب لوگ تھے وہ اتنی زور شور سے گفتگو کر رہے تھے کہ الیکشن کیسے جیتا اور کیا کامیابی ہوئی اور سارا، کہ مجھے شک ہو گیا کہ شاید مجھے کوئی غلطی لگی ہے. پھر آ کے میں نے چیک کیا تو ابھی الیکشن شروع ہی نہیں ہوئے تھے، اور کیمپین بھی بلکہ فل فلیج شروع نہیں ہوئی. یہ بات شروع کر دی انہوں نے. اور پھر ابھی الیکشن ہار گئے. جیسے بھی ہارے ایسے ہی ہیں جیسے پہلے ہارے تھے. پھر جب جس طرح 2018 میں الیکشن آپ کو جتوایا گیا تھا، اسی طرح 2024 میں آپ کو الیکشن ہرایا گیا. اسی طرح آپ کو GB میں الیکشن ہرایا گیا ہے.
کے پی میں آپ کی گورنمنٹ کو برداشت کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات ہیں. تو یہ جو کانٹرڈکشن جب تک آپ ریزالو نہیں کریں گے، اپنے حقائق کا سامنا نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ پاکستان کو فتح کرنے کا، فوج کو شکست دینے کا، حکومت کو گرانے کا، پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کا، یہ بھول جائیں. آپ نے اسٹریٹ پاور ٹرائی کر لی، اسٹریٹ پاور آپ کے پاس نہیں ہے. پی این اے کی پاکستان نیشنل الائنس کی پی این اے کی موومنٹ جو 77 میں بھٹو صاحب کے الیکشن کے بعد شروع ہوئی تھی، جس میں الیکشن رگ ہوئے تھے، بالکل ہوئے تھے، اور وہ بھٹو صاحب نے کیے تھے تو فوج نے نہیں کیے تھے، تو وہ اس کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی. سارا وہ اتنا لمبا چوڑا ہنگامہ رہا کافی عرصہ. اس میں اسٹریٹ پاور تھی کہ مارچ 7 سے لے کر جولائی تک یہ مسلسل ایجیٹیشن چلتا رہا. دکانیں بند ہوتی تھیں، ٹرینیں بند ہو جاتی تھیں، کال دیتے تھے بھیا جام ہڑتال، اور کراچی سے لے کے پشاور تک پورا پاکستان بند ہوتا تھا. کم از کم صبح سے بند ہوتا، شام تک جا کے پورے دکانیں کھلتی تھیں، کوئی تھوڑا ٹریفک چلتا تھا. تو وہ ایجیٹیشن آپ کے پاس وہ پاور نہیں ہے ایجیٹیشن کی. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب نے اس پہ الزام لگایا تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے فلاں ہے، یہ ہے، تو وہ غلط ہے، صحیح ہے، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن وہ ایک افیکٹو ایجیٹیشن تھا. اور اس میں پھر وہ اسلام کا نعرہ داخل کیا گیا کہ نظام مصطفیٰ اینڈ آل دس وچ از ناٹ، جو کہ اصل مسئلہ نہیں تھا، اور وہ صرف جذبات بھڑکانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو وہ استعمال کیا گیا تھا. تو وہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور تھی، اور اس کے باوجود فوج کی مداخلت کا جواز نہیں تھا تب بھی. لیکن فوج نے مداخلت کی، مارشل لا لگا دیا، اور 11 سال تک بیٹھے رہے وہ لوگ. اب جب ہائیبرڈ نظام جو 2018 سے شروع ہوا ہے، اب وہی ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، تو آپ اس نظام کے خلاف بات کریں، ایک شخص جس کے خلاف آپ کہیں اس کی بات کریں، حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کریں. آپ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو ڈیفالٹ کرانا ہے، اور ہم نے مے 9 کرانا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ الیکشن چھین لینے ہیں، اور جتھے لے کر آئیں گے اور اسلام آباد پہ حملہ کریں گے، اور عمران خان کو نکال کے لے جائیں گے. یہ چیزیں آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ ٹیکٹکس آپ نے ٹرائی کر لیے، یہ کام نہیں چل سکا. آپ نے اگر کام کرنا ہے تو آپ اپنی پالیسی، اپنی اورینٹیشن بدلیے، اپنے احتساب کیجیے. 9 مئی ایک غلطی تھی، اگر فالس فلیگ تھا تو آپ اس کو اپنے آپ سے ڈسوسیٹ کیجیے کہ نہیں بھی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اس پہ فخر نہ کیجیے پھر کہ ہم نے یہ کر دیا، اور جو وہاں سے جیل سے نکل کے آتا ہے پھر اس کو ہار پہناتے ہیں آپ. اور اگر وہ آپ نے کیا تھا تو اور آپ کہہ دیے کہ بھئی وہ غلطی تھی، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ لوگوں نے کیا ہے، یہ نواز شریف نے، بے نظیر نے، ان لوگوں نے کی تھی باتیں کہ بھئی وہ ہم سے یہ فلاں جو ایکشن تھا وہ ہمارا غلط تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ کو اس طرف آنا ہوگا. اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ جھگڑا لگے گا. اور یہ جو نقصان ہے، یہ آپ کا نقصان تو ہے ہی، لیکن یہ ملک کا نقصان ہے. اس طرح جب ایک اچھی خاصی، جب سب سے بڑی پارٹی ہے ملک کی، سب سے مقبول پارٹی ہے، اور اس کا ایک لیڈر جو جیل میں بند ہے، اس کے خلاف ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ان کے ورکرز کے خلاف سختی کی جا رہی ہے. ایک خاصا طبقہ جو ہے وہ ایلینیٹ ہوا ہوا اسٹیٹ سے، حکومت سے ناراض ہے. اس میں ینگسٹر کا ایک بہت بڑا طبقہ شامل ہے. تو یہ اسٹیٹ کا نقصان ہے. اسٹیٹ میں حکمران میں، وہ فوج ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان میں اور عوام میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اب اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ اب کوئی انقلاب آ جائے گا، انقلاب فرانس آ جائے گا، کوئی ایران والا انقلاب آ جائے گا 77 میں، ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ ایسا کوئی انقلاب آ جائے گا. آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، وہ آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے. اب آپ اپنے ٹیکٹکس بدلیے، اپنی اورینٹیشن بدلیے، اپنی پالیسی بدلیے، اور آگے بڑھیے. ایک جگہ پہ اگر رکے رہیں گے جہاں پہ رکے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے، تو پھر آپ کی بات نہیں بنے گی. آپ کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. بہت شکریہ. میری باتیں اگر آپ کو پسند نہیں آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب ہے کہ میں پہلے بھی جو باتیں کرتا ہوں وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی ہیں، خاص طور پہ ہمارے دوستوں کو. تو لیکن جو میں سچ سمجھتا ہوں وہ میں نے عرض کر دیا ہے. باقی جو مزاج یار میں آئے. بہت شکریہ. خدا حافظ.